آپ سمائے موتا کے قائل پر فتویٰ لگاتی ہیں تو اس میں تمام اکابر کی تکفیر ہوتی ہے. یہ ایک سوال ہے. تو یہ بھی مولوی جو ہوتے ہیں نا، مولوی کا ہدایت پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ مولوی جھوٹ بول کر اپنا پراپاگنڈا عام کرتے ہیں. ہم سمائے موتا پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، یاد رکھو. سمائے موتا عادتاً پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. سمائے موتا عادتاً، ایک سمائے موتا فل جملہ ہے، فل جملہ سمائے موتا، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں. یہ خامخواہ دھوکہ دیتی ہے. سما موتا عادتاً کا قائل مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وجہ کہ موت سے اسباب ختم ہو گئے، دنیا سے جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، روح اپنے مستقر میں چلی گئی، جسم بے جان قبر میں چلا گیا. تو جو اسباب ہیں یہ ختم ہو گئے. اب کوئی آدمی میت میں قابلیت سماع، صلاحیت سماع مانتا ہے کہ یہ عادتاً سنتا ہے میت، تو وہ شخص مافوق الاسباب سماع والی صفت وہ مردے میں مان رہا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے. کہ بغیر اسباب کے سننا یہ کس کی شان ہے؟ یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اور 39 مقامات پر قرآن کریم نے اللہ تعالی کا یہ خاصہ بیان کیا ہے. اور خاصہ آپ سمجھتے ہیں کہ خاصہ وہی ہوتا ہے کہ جو غیر اللہ میں نہ پایا جائے. صفات مختصہ، خاص اللہ تعالیٰ کی صفات. اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی خاص صفت کسی مخلوق میں ماننا. تو بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کی صفت ہے. اب جب موت آ گئی، اسباب ختم ہو گئے، اب اللہ اپنی قدرت سے کوئی بات کسی مردے کو سنا دے تو یہ اللہ کا تصرف ہے. باقی مردے کے اندر قابلیت اور صلاحیت سماع کی ماننے والا اس لیے مشرک ہے کہ وہ اللہ کی صفت سمیع غیر میں مان رہا ہے. تو ہم سماع موتا عادتاً کی ہم بھی نہیں کرتے. آپ ہمیں الہ کا معنی بتا دیں، ابدیت اور الوہیت کا مابل امتیاز بتا دیں. اس پہ ابھی میں نے کتاب لکھی اللہ کے فضل سے صرف 3 دن میں، اور جس میں صرف الہ کا معنی بیان کیا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے. اور اس میں وہ اول آخر کے بہت زیادہ حوالے ہیں. ہمیں تو قرآن کافی ہے، لیکن لوگوں کو قرآن پہ تسلی نہیں ہوتی، تو اس لیے سارے اکابر کے بھی میں نے حوالے لکھے ہیں. تو بہرحال وہ جلدی چھپ جائے گی. تو ہماری مدرسے کی 2-3 دن چھٹیاں تھی، تو ہم نے کہا چلو اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو وہ اس کا فائدہ ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ سماع موتا کے عنوان پہ دھوکہ دیا جاتا ہے. ان سے پوچھو سماع عادتاً. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی، جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت ڈھیلا بزرگ تھا اور صوفی مزاج تھے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے اکابر کی جن کتب میں سماع موتا کی بات ہے وہ سماع خرق کے عادت ہے. عادتاً سماع کا ہمارا کوئی بزرگ قائل نہیں ہے. اور باقی عادتاً سماع کا سیوطی، سبکی، اس طرح کے اگر کوئی قائل ہوں تو کوئی ہمیں ان سے زیادہ سروکار نہیں ہے. ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کوئی مسلم شخصیت عادتاً سماع کی الحمدللہ نہ قائل ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی ہے. اس لیے جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں فلانا بزرگ فلانا بزرگ فلانا، تو آپ نے ایک لفظ پوچھنا ہے کہ عادتاً سماع کے قائل کو کسی بزرگ نے مسلمان لکھا ہو بولا ہے، یا کوئی کہے بزرگ کہ میں عادتاً سماع موتا کا قائل ہوں. باقی ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، اور ان کے مفتی بھی یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عادتاً ہم سماع کے قائل ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھ لو. ابھی تو ایسے ڈر گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مولانا سرفراز نے تو لکھا ہے سماع الموتا میں، وہاں لکھا ہے کہ زندہ مردہ فام
ادراک شعور فہم و سماع میں برابر ہے. یوں ہوتا ہے سماع آدھی برابر ہے. تو اب یہ بزدل کبھی لکھنے کے لیے تیار نہیں تو پھر چانچو کرنے کا کیا مطلب. تو جو سماع فل جملہ ہے اس کی بات ہی الگ ہے. سماع آدھا تن کا قائل یہ کٹر مشرک ہے اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہے, اور اس نے اللہ کے سوا مردوں میں اللہ کی صفت سمیع مانی ہے, اس لیے اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مشرک کہتے ہیں. باقی اکابر جو ہے نا, جو اصل اکابر ہیں وہ تو اس کی زد میں آتے نہیں, کیونکہ اصل کسی بزرگ کا حوالہ پیش کر سماعتی کا, وہ تو ہے نہیں. اور جو تمہارے بزرگ ہیں موجودہ جن کو چار چار بندے اٹھاتے ہیں, تو یہ اگر جہنم میں چلے بھی جائیں تو جنت غیر آباد نہیں ہوگی.